اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید میں ہر بیماری کی شفا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن پاک میں جو کچھ اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ظالموں کے لیے رحمت اور شفا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب تقریباً ہر کوئی کرتا ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آیت الکرسی کو ہی لے لیں، اگر اس آیت کو جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے کوئی غلطی کے ساتھ پڑھے گا تو بے شک لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، یہ غلطی کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلطی کیا ہے، اس پر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، آپ کی توجہ اس غلطی کی جانب بھی کرواتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت مختصراً بتاتا چلوں۔ یاد رہے کہ تمام نبیوں میں اونچی شان ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تمام کتابوں میں اونچی شان ہماری کتاب یعنی قرآن پاک کی شان ہے، اور اس شان والی کتاب کے تمام آیات میں جو اونچی شان اور عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ جیسا کہ ابو مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب الہی کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب الہی کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم کی مبارک ہو۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس روایت سے اس آیت کی شان کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے والے کو جنت کے بیچ صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو مرتے ہی وہ شخص جنت میں جائے گا، لیکن فضائل تو تب ہی حاصل ہوں گے جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا تھا۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، غور سے سن لو کہ اکثر لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کو اگر لاکھ بار بھی بغیر اعوذ باللہ کے پڑھو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، بس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی شیطان مردود سے پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ یعنی قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اب خود ہی سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں جو قرآن آیت کا ہو یا کوئی آیت کا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تعوذ کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر رحمت کرے گا۔ پیارے بھائیوں، مذکورہ آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا، اے آدم، کیا میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو؟
ہو، اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کے پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے سبب وہ وسوسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، قرآن پاک کی مذکورہ آیاتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پاک پڑھنا شیطان کے وسوسہ اندازی سے محفوظ اور معمون ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائی بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں تاکہ مرنے کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا قدم جنت میں ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو درست کریں، بلکہ قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں تاکہ ہمیں قرآن پاک کی مکمل برکات حاصل ہو سکے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آخر میں آپ کو بسم اللہ کی چند برکات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا برکت والا نام لیا جائے گا وہاں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ جب تک تم فارغ نہ ہوں گے فرشتے تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تو وہ وضو مکمل کرے گا جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔